بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 234، نماز کے دوران دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا۔ جی ہاں، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ دایاں ہاتھ ایک ہے یہ اس طرح رکھنا، یہ ایک ہے اس طرح رکھنا۔ اب جو حکم ہے اس میں کیا آ رہا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ حضرت قبیصہ بن حلب اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں کے ذریعے پکڑا۔ جی ہاں، تو پکڑنا یہ نہیں ہے، تو پکڑنا تو یہ آئے گا نا بابا جی، پکڑا، یہ پکڑنا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ پکڑا نہیں گیا، یہ تو رکھا گیا، یہ تو صرف رکھا گیا، پکڑا نہیں گیا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں ہمیں نماز حضور نے پڑھائی، آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ذریعے پکڑا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اس بارے میں حضرت وائل بن حجر، حضرت غطیف بن حارث، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، حضرت سعد بن سعد سے حدیث منقول ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ آدمی دونوں ہاتھوں کو ناف پر رکھے گا، اور بعض اہل علم کی رائے انہیں ناف سے نیچے رکھے گا۔ ان کے نزدیک دونوں میں سے ہر ایک کی گنجائش موجود ہے۔ تو حلب نامی راوی کا نام یزید بن کنافہ تائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، وضع یدین یا ارسال یدین افضل ہونے پر مذہب ائمہ کا نقطہ نظر۔ دوران نماز حالت قیام میں وضع یدین افضل ہے یا ارسال یدین، اس بارے میں ائمہ فقہا کا اختلاف ہے، اس کی تفصیل پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں، ارسال یدین افضل، فرائض میں ارسال یدین مسنون اور نوافل میں وضع یدین افضل۔ یہ ڈبل مائنڈڈ کام ہے۔ حضرت امام حسن بصری، ابن زبیر، حضرت سعید بن مسیب، حضرت امام ابراہیم نخعی، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ارسال یدین افضل، اور جمہور کے نزدیک دوران نماز حالت قیام میں وضع یدین یعنی ہاتھ باندھنا مسنون۔ دوران نماز قیام میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں، اس بارے میں ائمہ فقہا کا اختلاف، جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام اسحاق بن راویہ، حضرت سفیان الثوری اور حضرت ابو اسحاق مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے۔ اللہ۔ حضرت امام شافعی کے بارے میں دو قول ہیں، ایک دونوں ہاتھ تحت الصدور باندھے، یعنی سینے کے نیچے، یہاں پہ تحت الصدور۔ اب ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہے نا وہ یہاں پہ باندھ لیتے ہیں، جبکہ اس تحت الصدور سینے کے نیچے۔ دوسرا قول دونوں ہاتھ فوق الصدور، یعنی کہ سینے کے درمیان، بالکل یہاں نہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ باندھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تین قول ہیں، دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، دونوں ہاتھ کو تحت الصدور باندھے، دونوں طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اپنایا جائے۔ اللہ۔ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل درج ذیل ہیں، دلائل آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، راوی کا بیان ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، آپ حالت نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھے ہوئے تھے۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، اور جو میں نے پہلے حدیث پیش کی مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت وائل بن حجر والی روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور یہ جو حضرت مولا علی پاک کی روایت ہے یہ سنن ابن ابی داؤد کے اندر ہے کہ حالت نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا مسنون ہے۔ جی ہاں، یہ دو روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔
اور ان کے تحت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا موقف اختیار کیا ہے۔ تو احناف کو خوشخبری بھی ہے اور اس بات پر دلیل بھی ہے کہ دو ایسے جید مستند راوی ہیں جن سے یہ روایت موجود ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔